عورتوں کی ایک ٹیم نے کشمیر کا جا کر جائزہ لیا ہے, دورہ کیا ہے کہ وہاں کیا حالات ہیں. یعنی جو وومن سول سوسائٹی ہے انڈیا کی, اس میں سے 5 خواتین گئی تھی. اس میں سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر کمل جیت ڈھلن. انہوں نے بھی وہاں جا کر جائزہ لیا, اس ٹیم کا حصہ تھی. آج یہاں ایک پریس کانفرنس ہوئی پریس کلب آف انڈیا میں. میم, کشمیر میں عورتوں کے کیا حالات ہیں؟ کشمیر میں اگر میں ایک لائن میں بولوں تو بہت بدتر حالات ہیں, اور وہ ڈپریسنگ اور مینٹل ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ ہیں, اور وہ چنتودر ہے اپنے بیٹوں کے لیے, خاص کر کے یوتھ کے لیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بھی ایک بچہ گھر سے نکلتا ہے تو ماں یہ کہتی ہے کہ شاید میں اس کو آخری بار دیکھ رہی ہوں. یہ انسرٹنٹی ہے, انسیکیورٹی ہے, اور وہ سارے کے سارے ایک انگزائٹی ہے ان کے بیچ میں. تو وہ لوگ کیا سوچ رہے کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ مطلب ان لوگوں نے کبھی سوچا تھا کہ ان کے ساتھ ایسا ہو جائے گا؟ نہیں, وہ تو ایسے ہی رہ گئے. وہ کہتے کہ دغا ہوا ہے. یہ ان کو پوچھنا چاہیے, اگر یہ کرنا تھا تو کم سے کم ان کی رائے تو لی جاتی. جس طریقے سے ہوا ہے وہ اس کے لیے بہت غصے میں ہے. اچھا, ایک بات ان لوگوں صاحب نے جاننے کی کوشش کی کہ جو نیشنل لیڈر تھے فاروق عبداللہ, محبوب مفتی, ان لوگوں کو بھی گرفتار کر دیا گیا ہے. تو ان کے بارے میں اب وہاں کی پبلک کیا سوچ رہی ہے؟ ان پر بھروسہ کیا تھا انہوں نے؟ نہیں, وہ انہوں نے یہ کہا کہ جیسے فاروق عبداللہ ہے, وہ کہتے وہ تو ہمیشہ انڈیا کے ساتھ ہے. تو کہتے اب ان کے ساتھ بھی یہ ہو گیا تو باقی کشمیریوں کے ساتھ کیا ہوگا. یہ ایک بات میں اور کہنا چاہوں گی کہ میں لاسٹ ایئر 15 دن کشمیر میں تھی. ہمارا پیس مارچ تھا, اس کے بیچ میں تھی. اور جب تب کے لوگوں کی رائے اور آج کے لوگوں کی رائے میں بہت فرق ہے, کیونکہ اس میں لیئرز تھی. کچھ لوگ جسٹ 5% لوگ میرے کو ملے تھے جو چاہتے تھے کہ ہم الگ ہونا چاہتے ہیں, سپریشن. کچھ لوگ تھے جو آزاد کشمیر چاہتے تھے. کچھ لوگ تھے جو تھوڑے سے ٹیررسٹ جو وہ تھے کہ نہیں ہمارا یہ اپنا ہے. لیکن 60% لوگ انڈیا کے ساتھ تھے. تو آج اس چیز نے ایک سوتر میں باندھ دیے. یہ بتائیے کہ جب یہ سچویشن ہے وہاں, تو اب کشمیر کا حل کیسے ہوگا؟ وہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا وہ الگ ہونا چاہتے ہیں, ابھی بھی رہنا چاہتے ہیں اگر یہ سب ہٹ جائے تو؟ نہیں, سب نے یہ کہا کہ ہم آزاد کشمیر چاہتے ہیں. آزاد کشمیر چاہتے ہیں؟ یس. وہ نہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اور نہ وہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ وہ کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہتے, کیونکہ ان کو یہ ہے کہ اگر آئیں گے تو دوسرے دن ہمارے پاس آرمی آ جائے گی. آرمی وہاں زیادہ لگی ہوئی ہے یا نارمل ہے؟ گاؤں میں 1-2-4 آرمی؟ بہت, ہر گاؤں میں, چھوٹے سے قصبے میں, جس میں ایک قصبے میں 100 گھر تھے, اس میں بھی آرمی. یہ بتائیے کہ وہاں مسلمان بھی ہے اور دوسری کمیونٹی کے لوگ بھی, ہندو ہیں, سکھ ہے, تو دوسری کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ کیا سوچتے ہیں؟ سرکار کے فیصلے سے وہ لوگ خوش ہیں؟ وہ بھی کوئی بھی نہیں خوش. یہی تو بات ہے ہمارے لیے. ہم سکھ کمیونٹی میں بھی گئے, گردواراز میں بھی گئے, مندر میں بھی گئے, لیکن وہ ایز اے کشمیری ایک ہے. یہاں جو رپورٹ آ رہی جو مین اسٹریم میڈیا سرکار کر کے سب لوگ خوش ہیں اور کشمیری مسلمان بھی جو خوش ہو جائیں گے, صحیح ہو جائیں گے, وہ تو ہم نے تو دیکھا نہیں. ایک بھی میں یہ اپنے دعوے کے ساتھ کہتی ہوں کہ میں نے ایک بھی جو میرے کو پرسن نہیں ملا, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو, یوتھ ہو, کالج جو گھر میں کام کرتی عورتیں ہیں وہ ہو, ٹریڈرز ہو, گردوارا میں عورتیں اور مرد ملے, ایک نے بھی نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ. کالجز کھلے ہوئے ہیں؟ نو, بند ہے. تو یہ ہے ڈاکٹر کمل ڈھلن جنہوں نے کشمیر کا دورہ کیا ایک وفد کے ساتھ, اور بتایا کہ عورتیں کس طرح پریشان ہیں, مائیں پریشان ہیں, بچے پریشان ہیں, تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے, تجارت کا نقصان ہو رہا ہے, اور ہیلتھ کی سب سے زیادہ پرابلم ہے. اور آج 50 دن سے زائد وہاں ہو گئے ہیں. آگے کیا ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا. تاہم انہوں نے حالات کو دیکھا اور یہاں کر کے ہندوستان کے ساتھ, صحافیوں کے ساتھ انہوں نے شیئر کیا ہے کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے, اور ایک رپورٹ بھی جاری کی گئی ہے. کیمرہ مین سرفراز کے ساتھ شمس تبریز قاسمی, ملت ٹائمز. ملت ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں, اور ہاں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں. تازہ ترین خبروں اور مضامین کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.millettimes.com. ہماری یہ ویب سائٹ اردو, ہندی, انگلش تینوں لینگویج میں موجود ہے.